السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. الناجحون پلیٹ فارم سے کتب، جو رسائل یا چھوٹے چھوٹے رسائل کی شروحات کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں آج جس رسالے کی ہم شرح کریں گے، یہ نام آپ کے سامنے ہے کہ عشر یجری ثوابها بعد الممات، یعنی کہ 10 وہ اعمال جن کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس کو لکھنے والے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ ہیں، جو کہ اس وقت عالم اسلام کے مایہ ناز محدث فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور خود بھی شیخ عبدالرزاق البدر جلیل القدر عالم دین ہیں۔ اور ان کا ویسے تو تخصص عقیدہ کا ہے، ابتدائی جو تعلیم ہے ان کی ساری مدینہ کی ہے، مدینہ میں ہی ابتدائیہ پڑھا، مدینہ میں ہی انہوں نے متوسطہ اور ثانویہ جامعہ اسلامیہ سے شروع کیا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ سے ہی کلیہ اور ماجسٹیر اور دکتورا جو ہے وہ بھی جامعہ اسلامیہ سے مکمل کیا۔ اور ان کے دکتورا کا جو رسالہ تھا اس کا عنوان شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ، جو کہ تقریباً پچھلی صدی کے ابتدا کے مایہ ناز عالم دین تھے، ان کی عقیدے میں جو جہود تھیں ان پہ شیخ نے کام کیا تھا۔ باقی شیخ کئی سال سے مسجد نبوی میں بھی تدریس کر رہے ہیں، اور اسی طرح جامعہ اسلامیہ میں بھی وہ عقیدہ کے استاذ رہے اور کافی عرصہ پڑھاتے رہے، اور مسجد نبوی میں ابھی تک جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ کئی کتب، کئی رسائل اور کئی موضوعات پہ وہ پڑھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اگر مشائخ کی ہم بات کریں تو سماحت الشیخ شیخ عبدالعزیز باز رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، وہ فقیہ العصر شیخ محمد بن صالح العثیمین، اور اسی طرح محدث عصر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ شیخ عبدالغنیمان علی ناصر الفقہی اور شیخ صالح سحیمی، یہ سب ان کے اساتذہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے والد محترم شیخ عبد المحسن العباد، جو محدث مدینہ جامعہ اسلامیہ کے سابقہ چانسلر رہے، وہ بھی ان کے شیخ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عباد اور شیخ عبدالرزاق بدر کو یہ اعزاز بخشا کہ ایک ہی وقت میں دونوں باپ بیٹا جو ہے مسجد نبوی میں تدریس کرتے ہیں۔ ابھی شیخ عبد المحسن عباد اپنی طوالت عمر اور صحت کی خرابی کی وجہ سے درس نہیں دیتے، تو انہی کی کرسی پہ ان کے صاحبزادے
یعنی کہ عبد البار شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ درس دیتے ہیں۔ تو شیخ کئی ایسے کتب اور رسائل پڑھا چکے ہیں جو بڑے نایاب قسم کے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ کا ایک اور خصوصی سلسلہ ہے کہ شیخ نے کئی ایسے رسائل مرتب کیے ہیں اور ان کو پڑھایا ہے جن میں شیخ نے کسی چیز کے بارے میں 10 اسباب یا 10 طریقے یا 10 ایسی چیزیں اکٹھی کی ہیں جن سے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے صبر کے 10 جو ہے موجبات، استقامت کے 10 اسباب، اور اسی طرح انہی میں سے کتاب یہ بھی ہے کہ فوت ہونے کے بعد کون سے ایسے 10 اعمال ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے ثواب میں بڑھوتری کا باعث بنتے ہیں۔ تو شیخ اس کو پڑھا بھی چکے ہیں اور اس کو مرتب بھی کیا جا چکا ہے۔ شیخ کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ رسالہ آپ کو دستیاب ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو شیخ نے جو ہے وہ ایک علماء اہل السنہ کی طرح اپنے رسالے کا آغاز اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد خطبہ سے کیا ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل پہ درود و سلام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اما بعد فمن عظیم نعم اللہ عز وجل علی عباده المؤمنین ان هيأ لهم أبوابا من الخير والإحسان يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة ويجري ثوابها عليه بعد الممات، فإن أهل القبور في قبورهم مرتهنون ومن الأعمال منقطعون وعلى ما قدموا في حياتهم محاسبون مجزیون۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں پہ یہ نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے، خیر کے کاموں کے اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنے کے بہت سے دروازے کھول دے ہیں۔ تو جو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق بخشی، وہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی، ان کے موت کے بعد بھی ان کے ثواب کے سلسلے جاری رہتے ہیں۔ وہ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں تو اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ گروی ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال ویسے تو منقطع ہوتے ہیں جو ایک اصل چیز ہے، لیکن جو انہوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس پہ ان کو ان کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اسی پہ انہیں جزا دی جاتی ہے۔ بینما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه المتوالية والأجور والأفضال عليه متتالية ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب فتزداد درجاته وتتنامى حسناته وتضاعف أجوره وهو في قبر۔ تو یہ جو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، تو قبر میں بھی اس کی جو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، وہ جاری رہتی ہیں، اور جو اجر ہے فضیلت کا وہ اس کا منقطع نہیں ہوتا، اور وہ دار العمل میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہوتا۔ تو اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، اس کی نیکیاں پھلتی پھولتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے اجر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، حالانکہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ فما اکرمها من حال وما اجمله وما اطیبه من مآل۔ تو کتنا ہی ایسا آدمی جو ہے وہ جس کا ایسا حال ہے وہ عزت کے قابل ہے، اور کیا ہی خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا ہی یہ اس کا پاکیزگی والا جو ہے وہ طریقہ ہے اور امید ہے۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ نے کچھ احادیث نقل کی ہیں ایسی جن میں ان اعمال کا تذکرہ ہے جو کہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقط صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الاعمال الصالحة ما يجري ثوابها للعبد في قبره بعد ما يموت، فعن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره اجرهن من بعد موته وهو في قبره، من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته
کہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر بندے کو اس کی قبر میں اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. جس نے جو ہے علم علما، کسی کو علم سکھایا، او کرا نہرا، یا اس نے کوئی نہر جو ہے اس کو جاری کیا، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلا، یا اس نے جو ہے وہ کھجور کا درخت لگا دیا، او بنا مسجد، یا مسجد بنوا دی، او ورث مصحفا، یا اس نے قرآن مجید کا ایسا مصحف، ایسا نسخہ چھوڑ دیا یعنی وقف کر دیا، او ترک ولدن، یا اس نے ایسی اولاد چھوڑ دی، یستغفر لہ بعد موتی، جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث، تو یہ حدیث جو ہے اس کو جو ہے نقل کیا ہے مسند بزار میں، اور اس کے علاوہ اس ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق میں اس کو حسن قرار دیا ہے. تو کیونکہ فضیلت کے یہ اعمال کا ذکر ہے تو انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول ہے. اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث جو ہے وہ ابی امامۃ الباہلی، ابی امامہ الباہلی جو ہیں یہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اوپر 7 اعمال کا ذکر کیا انس بن مالک نے، اور یہاں پہ ابی امامہ باہلی جو ہے انہوں نے 4 اعمال کا ذکر کیا کہ اربع تجری علیہم اجورہم بعد الموت، کہ 4 افراد ایسے ہیں جن کے اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. رجل مات مرابطا فی سبیل اللہ، پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. اور وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا عُمِلَ بِهِ، اور دوسرا وہ جس نے ایسا علم سکھایا جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا. اور تیسرا وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ، یا اس نے جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ صدقہ کیا ہے اس کا اجر جو ہے وہ جس سے فائدہ لوگ جو ہے جو اجر جو ہے اس کا جو اس سے جو فائدہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو بِهِ، اور چوتھا یہ کہ کوئی ایسا جو ہے اولاد میں سے چھوڑا جو نیک تھا اور وہ میت کے لیے، اس فوت ہونے والے کے لیے دعا کرتا ہے. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے اسے ترغیب و ترہیب میں، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں کو نقل کیا، اور شیخ البانی نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس کو صحیح کہا، اور صحیح الجامع میں بھی انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث لے کے آئے، تو پہلی حدیث میں 7 اعمال کا ذکر ہے، اگلی حدیث میں 4 ایسے اشخاص کا ذکر ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث کیا ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ جو انسان ہے مومن ہے بلا شبہ مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں میں جو چیز موت کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، عمل میں سے نیکیوں میں سے جو موت کے بعد بھی اسے پہنچتی رہتی ہے، تو وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماً علمہ و نشرہ، کہ ایسا علم جو اس نے جو ہے وہ سیکھا سکھایا اور پھر اس کو نشر کیا، آگے بھیجا، آگے پھیلایا. والدن صالحا ترکہ، نیک اولاد کو اس نے پیچھے چھوڑا. ومصحفا ورثہ، کوئی قرآن کا نسخہ چھوڑا اس نے. او مسجدا بناہ، یا کوئی مسجد بنائی تھی. او بیتا لابن السبیل بناہ، یا مسافروں کا کوئی ایسا ٹھکانہ بنا دیا، اس کا گھر بنا دیا، ٹھیک ہے، یا وہ ٹھہر سکتے ہیں. نہرا اجراہ، یا کوئی نہر جاری کر دی. او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا اس نے کوئی صدقہ کیا تھا جو اپنے مال میں سے جو کہ کہنا چاہیے کہ اپنی صحت اور زندگی میں اس نے یہ کام کیا. یلحقہ من بعد موتہ، لیکن وہ اب اس کی موت کے بعد بھی اس کی صحت خراب ہوئی، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد بھی اس کا اجر جاری رہا. اس کے بعد آخر میں ایک اور حدیث لے کے آئے جو کہ معروف ترین حدیث ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اوپر والی جو حدیث ہے اس کا اگر ہم دیکھیں تو اسے
ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام نے نقل کیا، شیخ البانی نے اس کو جو ہے وہ حسن قرار دیا۔ اور اس کے بعد یہ معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بلکہ اعمال کا ہی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تین چیزوں کے علاوہ۔ ان کے نیک اعمال میں سے تین چیزیں ہیں جو اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ ہے، لوگ مسلسل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم تھا جو اس نے سکھایا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ سب احادیث کی ہم ابھی وضاحت اس لیے نہیں کر رہے کہ آگے ان سب کا ذکر جو ہے تفصیل سے آئے گا، تو اس لیے اس کا ہم ابھی ذکر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد شیخ بدر حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْاخْتِلَافُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ وَتَعْدَادِهَا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، کہ یہ اختلاف جو اعمال کا ہے ان سب احادیث میں، اور جو مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، تو یہ اس چیز پہ دلیل ہے کہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ تعداد نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کو شمار کرنے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مِن بَابِ ضَبْطِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ، اس میں اصل جو چیز ہے وہ اس کا جو ہے انسان کو اچھے طریقے سے علم ہونا اور اس کو یاد کرنا۔ ومن الأعمال الواردة في نصوص كذلك ما يكون عاما في معناه يدخل فيه العدد من الأعمال في الحادث الأخرى، تو یہ اصل میں جو جتنے اعمال بتائے گئے یہ سب آپس میں متداخل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کئی اعمال جو ہیں وہ الگ ذکر کر دیے، کئی جو ہیں وہ عام ذکر کر دیے۔ اب نہر کھدوائی تو وہ صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہے، اور اس میں الگ سے بھی ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو مصحف جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ علم نافع اور صدقہ جاریہ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ سارے اعمال آپس میں جو ہے وہ جمع شدہ ہے۔ والجامع بین الاحادیث السابقہ هو اشتراکها فی الفضل نفسه وهو جریان اجورها فی الحیات وبعد الممات، تو جو اصل اس میں جو جمع کیا گیا ہے ان سب احادیث میں، جو ایک مجمع علیہ شے ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے کہ یہ فضل انسان جو ہے اس کا کیسے حاصل کر سکتا ہے، وہ سب مشترک ہے سب میں، اور یہ کہ ان کا اجر موت کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد۔ فالمسلم الناصح لنفسه اذا تعمل هذه الاعمال مليا وايقن ان ثوابها الجزيل واجرها الكبير سيرجع عليه في حياته وبعد مماته، حرص على ان يكون له منها حظ ونصيب وبادر إليها أشد المبادرة ما دام في دار الامحال قبل أن تنقضي الأعمار وتنصرم الآجال۔ جو ایک مسلمان ہے، جو اس کو اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اس کے ایسے اعمال کے ساتھ اس کا اعمال نامہ بھرا ہوا ہو، اور اس کو یقین ہو کہ اس کا یہ ثواب جو ہے وہ بڑا اس کا جو ہے زیادہ جزا والا ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے، اور عنقریب اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے، موت اس کو مل جانی ہے۔ اس کو حرص ہونی چاہیے کہ ایسے اعمال میں اس کا حصہ ہو، اور ان میں اس کو بھی کچھ مل رہا ہو، اور اس کے لیے وہ اپنی موت سے پہلے، اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے سے پہلے مکمل کوشش کرے، اور اپنی عمر کو جو ہے وہ ہم اس میں خرچ کریں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سوچتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حاکم نے مستدرک میں سے نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، یہ 5 چیزیں جو ہیں ان سے جو ہے فائدہ اٹھا لو، غنیمت انہیں جان لو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کا بڑھاپا آنے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کا بیماری آنے سے پہلے، وغناک قبل فقرک،
اور اپنی جو ہے وہ غنا کے وقت کا، وہ فقیری آنے سے پہلے، وفراغک کا قبل شغلک، اور اپنی جو ہے وہ فراغت کا اپنے مصروف ہو جانے سے پہلے، اور آخری چیز جو یہاں محل شاہد ہے وہ حیاتک کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کا موت آنے سے پہلے، تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیوں کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ ابھارتی ہیں کہ وہ اپنے اعمال کرے پہلے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقد شیخ بدر آگے فرماتے ہیں جمعت فی هذه رسالہ عشرة اعمال قد ثبت فيها الفضل المتقدم منها الاعمال السبعة التي وردت في حديث انس بن مالك السابق وثلاثة اعمال وردت في الحديث احاديث الاخرى بعده۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں 10 وہ اعمال جو ہیں جو آگے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے 7 تو وہی ہیں جو سب سے پہلی حدیث بیان کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ والے ہیں، اور 3 میں نے باقی احادیث سے وہ ہیں وہ لیے ہیں۔ وحرصت على بيان ابواب الخير التي تندرج تحت هذه الاعمال وتدخل في معناها ليبادر اليها المؤمنون ويحرص عليها المجتهدون فتعظم اجورهم وتثقل موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور اس میں میری جو حرص ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ خیر کے جو دروازے ہیں ہمارے، ان میں ان کے اعمال کی طرف ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کریں اور اس کی طرف لپکیں، کیونکہ اہل ایمان ہیں ہم، ان کے لیے جو ہے مکمل جو ہے اپنی جد و جہد لگا دیں، اور یہ اجر جو عظیم ہے ان کو ہم حاصل کر سکیں، اور ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ نیکیوں سے بھر جائیں، اور اس دن کے لیے جس دن جو مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، جو دنیا کی قیمتی چیزیں ہیں، اور اس دن اسی کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس جو ہے وہ اپنا ایسا دل لے کے آئے گا جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ تو یہ شیخ کا مقدمہ تھا۔ آگے شیخ اس کے بعد باری باری انہوں نے 10 اعمال کا ذکر کیا ہے، تو ان کو اب انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل هذه الرسالہ خطبۃ جمعہ القیت فی تاریخ، یہ 1421 ہجری میں شیخ نے یہ جو ہے وہ اصل میں خطبہ جمعہ دیا تھا مدینہ نبویہ میں، تو کچھ جو فضلاء تھے انہوں نے خود سے ان کو جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو پھر شیخ نے جو ہے دوبارہ سے اس کو جو ہے اس کی وضاحت بھی کی، اور یہ موجودہ جو رسالہ ہے یہ کویت کہ مکتب اتقان سے جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے سب سے اہم وہ ہے تعلیم العلم، علم سکھانا۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ علم ہوتا کیا ہے۔ تو علم یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہے، تو یہی علم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والے علماء ہیں۔ وہ خشیت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مقام اور مرتبہ جان لیتے ہیں، توحید کو جان لیتے ہیں، اللہ کا اسماء و صفات کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو جان لیتے ہیں، اور اسی لیے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی لیے وہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو یہی علم حقیقی ہے۔ تو شیخ سب سے پہلے وہ حدیث دوبارہ سے لے کے آئے کہ فقط سبق فی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وهو فی قبرہ من علم علما، یہ 7 چیزیں جو ہیں ان کا اجر موت کے بعد بھی بندے کے لیے جاری رہتا ہے، اور جب وہ قبر میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ جس نے علم سکھایا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث ہیں ان میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذالک ان تعلیم العلم النافع يعد من اجل الاعمال الصالحات وافضل القربات وهو وظيفة الانبياء عن جميعا، فهو الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم ويتميز به الحق من الباطل وطريق الهدى من الضلال والحلال من الحرام۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے علم سکھانا، یہ علم نافع جو ہے یہ اہم ترین اعمال
نیک اعمال میں سے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو اعمال ہے، اصل العلوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا، اور اللہ کی جب پہچان ہوگی تو اللہ کا مقام و مرتبہ پتہ چلے گا، اور اللہ کے مقابلے میں جو معبودان باطلہ ہیں، جو طواغیت ہیں، ان کا رد ہوگا۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ پتہ چلے گا، اللہ کی کتب اس کے فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ ایمان بندہ لے کے آئے گا، اسے نیکی اور گناہ کا فرق پتہ چلے گا، وہ نیکی کرے گا، گناہ سے بچے گا، اور یہی وہ کام ہے حلال اور حرام کی پہچان، یہی سب کچھ انبیاء لے کے آئے۔ اور ان کا تو کہتے ہیں کہ وہ افضل القربات، تو یہ اللہ کے قرب کا افضل ترین طریقہ ہے، اور یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ انبیاء اصل میں یہی کام کرنے کے لیے آئے، انبیاء توحید سکھانے کے لیے آئے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آئے، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ علم شرعی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ رب کی پہچان ہے اور اس کی عبادت کا طریقہ بتانے کا ذریعہ ہے، اور یہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے، اور اسی سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہدایت سے جو ہے ضلالت سے ہدایت کی طرف لے کے آنے والی طریقہ ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان تمیز کا طریقہ ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ جتنے اعمال 10 کے 10 ہم نے بیان کرنے، اس میں اصل یہی ہے، جس کے پاس یہ یا اس کا کچھ حصہ ہوگا وہ باقی اعمال کر بھی سکتا ہے، اور اس کو اس کا اجر بھی مل سکتا ہے۔ جس کے پاس علم شرعی نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے، نشو و اشاعت نہیں کی، اس کو باقی بھی سب اعمال میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ واحد وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ آپ دعا کریں کہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی جان پہچان سب سے زیادہ، اور یہ معرفت سب سے زیادہ کس کو نصیب ہوئی؟ یہ انبیاء کو سب سے زیادہ نصیب ہوئی۔ انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ رسل کو نصیب ہوئی، رسل میں سے سب سے زیادہ جو ہے یہ اولو العزم رسل جو تھے، جو 5 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ترتیب وائز ہم ذکر کریں تو عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، نوح ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر سب سے جلیل القدر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ معرفت نصیب فرمائی، اور ان کو پھر دعا بھی سکھائی رب زدنی علما، کہ اس کے باوجود آپ یہ دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَهُنَا يَتَبَيَّنَ عِظَمُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ وَدُعَاةِ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ هُمْ سِرَاجُ الْعِبَادِ وَمِنَارُ الْبِلَادِ وَقِوَامُ الْأُمَّةِ وَيَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ وَحَيَاتُهُمْ غَنِيمَةٌ وَمَوْتُهُمْ مُصِيبَةٌ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ وَيُذَكِّرُونَ الْغَافِلَ وَيُرْشِدُونَ الضَّالَّ لَا تُتَوَقَّعُ لَهُمْ بَائِقَةٌ وَلَا تُخَافُ مِنْهُمْ غَائِلَةٌ۔ جو کہتے ہیں کہ یہ اسی سے جو ہے وہ علماء کی بھی، جو نصیحت کرنے والے علماء ہیں، ان کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم فضیلت کے مالک ہیں، اور اسی طرح ایسے داعی دین کی طرف جو خالص اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، کہ یہی لوگ ہیں جو کہ بندوں میں سے بھی کیا ہیں؟ وہ چراغ ہیں، وہ جو ہے وہ ان ملکوں میں جو ہے وہ ہدایت کے مینار ہیں، وہ اس امت کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہی دین کو قائم کرنا ہے۔ دین قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں کہ ہمیں حکومت دیں، بلکہ یہ دین کا قائم کرنا جو ہے وہ توحید کی دعوت دینا، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان، اور اس کو پھیلانا ہے۔ تو یہی حکمت کے جو ہیں وہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ چراغ ہیں، اور پھر ان کی ایسے لوگوں کی زندگیاں غنیمت ہیں، اور ان کی موت آ جانا، علماء کی موت جو ہے وہ امت کے لیے مصیبت ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو کہ جہل کو بھی پہچانتے ہیں، اور جاہل کو بھی پہچانتے ہیں، اور پھر اس کو علم سکھاتے ہیں، اور غافل کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سلسلے میں نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی جو ہے وہ لوم لائم کے شکار ہوتے ہیں، لومۃ اللائم کے، بلکہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ وعندما يموت الواحد من أهل العلم تبقى علومه بين الناس مؤرثة ومؤلفات وأقواله بينهم متتابلة
منها يفيدون وانها يأخذون وهو في قبره تتوالي إليه الأجور ويتتابع إليه الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. تو ان میں سے اہل علم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو خود تو وہ چلے جاتا ہے، لیکن اس کے علوم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں. تو اس نے علم سکھایا ہوتا ہے، جو اس کی مؤلفات ہوتی ہیں، جو اس کے اقوال ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس علم میں سے جو ہے وہ علم لیتے ہیں، اور وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، اور اس کے اجر میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ثواب کمائی جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علم آیت من کتاب اللہ فلہ ثوابها ما تلیت، کہ جس نے ایک آیت جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں سے سکھائی، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لامحدود اجر ہے. کیونکہ قرآن کس نے ہم تک پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے. سکھایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے. اس کی تلاوت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی تفسیر کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ہر طرح سے اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. وہ اسی لیے ہے کہ اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. تو کہا کہ جو ایک آیت سکھاتا ہے اللہ کی کتاب میں سے، تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے اس کو ثواب ملے گا. ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے ایک طالب علم کو جو ہے اللہ کی قرآن میں سے ایک آیت سکھائی، اس کا معنی سکھایا، اس کی تفسیر سکھائی. وہ قاری صاحب آگے جا کے حلقہ علم میں بیٹھ گئے. انہوں نے جا کے 50 لوگوں کو اور یہ بات بتائی. ان 50 میں سے اگر ایک ایک کو بھی آگے لوگوں نے بتائی تو سلسلہ کتنا پھیلتا جاتا ہے. اس لیے جب تک علم نافع آپ نشر کرتے رہیں گے، آپ کا علم آگے پھیلتا رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قبر میں آپ کو جو ہے اس کا اجر ملتا رہے گا. فالعالم وإن مات فإن كتبه وتسجيلات دروسه ومحاضراته وخطبه المفيدة باقية ينتفع بها أجيال لم يعاصروا ولم يكتب لهم أن يلقوا. تو کہتے ہیں کہ عالم فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی لکھا ہوا، اس کی ریکارڈنگز، اس کے دروس، اس کے لیکچر، اس کے مفید قسم کے خطبات وہ باقی رہتے ہیں. اس سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے دور کے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ان تک اس کا لکھا ہوا جو ہے وہ پہنچتا بھی نہیں، لیکن اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں اور سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے ملے؟ کوئی بھی نہیں. ان کو تو فوت ہوئے جو ہے وہ 256 ہجری میں وہ فوت ہوئے. آج 1446 ہجری ہے، یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ 1200 سال، 12 صدیاں گزر چکی. آج بھی علمی مجلس جہاں پہ بھی قائم و دائم ہو رہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو اجر اور ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم تک پہنچائی، اس صحابی کا ہم نام لیتے ہیں، اس پہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو بھی اجر مل رہا ہے. جس امام کا نام لے رہے ہیں، اس پہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اس کو اجر مل رہا ہے. جتنے لوگ جو اس میں انوار رہے، جنہوں نے امام بخاری سے اس حدیث کو نقل کیا تھا، ان کے نسخ ہم تک پہنچے ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے جس نے پرنٹنگ اگر نیک نیتی سے کی ہے، جس نے جو ہے وہ اس کی تحقیق کی، جس نے وہ انک بنائی، ہر ایک کو جس کی نیت موجود تھی اس کو اجر ملے گا. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے نیت ہونا بہت ضروری ہے، کہ آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جو ہے وہ آگے پھیلانا چاہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ میری جو ہے اس میں شہرت ہو، مجھے جو ہے وہ رتبہ ملے، میرا نام لیا جائے. اگر ریاکاری آ گئی تو اتنا یہ عمل جو ہے شدید ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جن سے آگ کو جلایا جائے گا ان میں سے سب سے پہلا وہ عالم دین ہوگا، وہ قاری ہوگا جو شہرت کے لیے کام کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا کہ ومن تعمل احوال ائمۃ الاسلام کائمۃ الحدیث والفقہ کیف هم تحت التراب وهم في العالمین كأنهم احیاء بینهم لم يفقدوا منهم الا صورهم والا فذكرهم وحديثهم وثناء عليهم غير منقطع وهذه في الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية.
تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ائمہ حدیث اور فقہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور لیکن ان کے جو یہ اعمال ہیں وہ جو ہیں وہ ان کا جو علم ہے وہ باقی ہے، ان کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ جاری و ساری ہے۔ تو یہی حقیقی طور پہ زندگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ جان لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ انسان کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد کیا دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، ایسے علم کا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کی دعا تھی ایک، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جتنا علم نافع ہوگا وہ کیا اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ وہ آپ کو تو اللہ کی معرفت دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میں علم آگے پھیلاؤں، آگے یہ پہنچے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد شیخ بدر حافظہ اللہ جو ہے وہ متنبی عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اس کا جو ہے وہ شعر لے کے آئے، اور وہ شعر کیا ہے کہ ذکر الفتى عیشہ الثانی وحاجتہ ما قاتہ وفضول العیش اشغال، کہ ذکر الفتى، کہ جو ایک نوجوان ہے اس کے لیے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ حقیقی جو ہے اس کی دوسری زندگی ہے، اور اس کو اس کی حاجت رہتی ہے، ما قاتہ، جو اس کے لیے جو ہے وہ قوت ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا سبب ہے، وفضول العیش اشغال، اور دنیا کی جو زائد عیش و عشرت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مشغلہ اور بوجھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شعر کا مطلب کیا بنا کہ ایک ایسا مومن نوجوان جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی دوسری اور حقیقی زندگی ہے، یعنی کہ اصل زندگی تو اس کی ختم ہو جانی ہے، تو یہ حقیقی زندگی جو ہے اس کی باقی رہے گی، جس میں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایسا علم پھیلایا، ایسا ذکر کیا جو آگے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اس نے اپنی حاجت کے مطابق زندگی کی جو ہے وہ خوراک اور وہ قوت کو حاصل کیا، اور اس کو جو ہے وہ اس نے صرف کیا سمجھا کہ یہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول لے کے آئے شیخ بدر حافظہ اللہ کہ اذا علم الانسان بان الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له اجره بعد موته كأن يصنف كتابا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد۔ فرماتے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ سعید الخاطر میں کہ اگر انسان جو ہے وہ ایسا اس کے پہچان میں آ جائے کہ اس کی موت کے بعد، یعنی کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرتا ہے جو ہمیشہ کے ہوں، کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے اجر میں جو ہے وہ ہمیشہ اضافہ کریں، اور مثال کے طور پہ وہ کوئی کتاب جو ہے وہ علم کی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تصنیف ایسی علم والی تحریر کرنا عالم کے لیے ایسے ہے جیسے اس کی ایسی اولاد ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، تو نیک اولاد ہمیشہ زندہ رہے قیامت تک، اس کو جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو اس کے اجر میں باعث ہے، فائدے کا باعث ہے، تو یہی جو ہے علم نافع کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ وَكُلُّ مَن يُسَاهِمُ فِي طَبَاعَةِ الْكُتُبِ النَّافِعَةِ وَنَشْرِ الرَّسَائِلِ وَالْمُؤَلَّفَاتِ المفيدة فله حظ وافر من ذلك الأجر العظيم المستعمر للعبد في حياته بعد مماته۔ اس لیے کتابوں کی طباعت ہو، جو رسائل کی نشر و اشاعت ہو، اور مفید قسم کی مؤلفات ہوں، تو ان سب کا جو ہے اس میں اجر حاصل ہے۔ اسی طرح آج کل سوشل میڈیا پہ اچھی بات نشر کرنا، اچھی ویڈیو شیئر کرنا، ویڈیو کی اچھی ایسی ایڈیٹنگ کرنا کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، علماء کے محاضرات میں سے چھوٹے چھوٹے مفید نکات کاٹ کے لگانا تاکہ لوگ اس کو جلدی سن سکیں، ان کو آگے پھیلانا، ان کو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ فارورڈ کرنا، تو یہ سب جو ہے یہ اس کی زندگی کے بعد بھی اس کو فائدہ دیں گے، جب تک وہ خیر کی بات پھیلتی رہے گی اس کو موت کے بعد بھی اس کا اضافہ ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے اعمال ایسے بنا کہ جو میرے لیے اجر کا باعث بنے، اور جو مجھے فائدہ دیں، جو جاری و ساری رہیں۔
اگر آپ عالم دین ہیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسے اچھے شاگرد عطا فرما. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ جب مصر میں گئے تو لیث بن سعد رحمہ اللہ سے ملنا چاہتے تھے، جو کہ فوت ہو چکے تھے اس وقت. تو ان کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے کہ ان کے شاگرد جو تھے انہوں نے اپنے استاذ کا سارا علم جو ہے وہ ضائع کر دیا. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو ایسے اچھے لوگ دے جو آپ کے علم کے نشر و اشاعت کریں. فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، کہ جس نے کسی ایسی نیکی کی طرف، ہدایت کے کام کی طرف بلایا تو اس کے لیے بھی اجر ہے اس کے جتنی اس کی جس نے اس کی بات سن کے اس کی پیروی کی اس کو ہے، اور دونوں کے اجر میں سے کسی کا بھی کم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نے صرف اگلے کو بتایا کہ بھئی نماز اس طرح پڑھو، تم نماز میں یہ غلطی کر رہے ہو، یہ صحیح کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح کی ہے، تو وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو تو اپنا اجر ملنا ہی ملنا ہے، جس نے اس کی تصحیح کی، جس نے اسے سکھایا، اس کو بھی اجر ملے گا. اس لیے یہ شرمانا نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی علم ہے لیکن آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں لوگوں کو بتاؤں تو اس کا فائدہ ہوگا، تو چیز آگے پھیلانی چاہیے، لیکن بس نیک نیتی ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ومن العلم النافع الذي يجري أجره للعبد بعد موته شراء الكتب النافعة المفيدة ووفقها أو بدلها لمن ينتفع بها من طلبة العلم والباحثين والقراء، فما دامت هذه الكتب موجودة فهي صدقة جارية يتجدد ثوابها لمؤلفها وواقفها. تو شیخ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم نافع پھیلانے کا اب جو ایک طریقہ ہے اس کی موت کے بعد، وہ کتاب کو، اچھی کتاب کو جو ہے وہ اس کو خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وقف کر دینا، اس کو پھیلانا طلبہ علم کے درمیان، ایسے لوگوں کے درمیان جن کو اس کی ضرورت ہو، جو اس پہ جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے والوں میں. تو جب تک وہ پڑھی جاتی رہیں گی، یہ کتب موجود رہیں گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں ثواب اس کو ملتا رہے گا، مؤلف کو ملتا رہے گا، جس نے وقف کیا اس کو ملتا رہے گا. اور پھر کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِنشَاءُ الْكُتُبِ الْإِلَكْتْرَونِيَّةِ ونشرها عبر تطبيقات القراءة والبحث ونحوها، فالكتب والبرامج الإلكترونية هي كالكتب الورقية في الانتفاع ونشر العلم إن لم تكن أكثر انتشارا ونفعا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو جدید اب چیزیں آ گئی ہیں الیکٹرونی قسم کی، آن لائن، یہ سافٹ ویئر، یہ جو ہے وہ اب مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایسا کام کرتا ہے تو اس میں سے غلط معلومات اسلام کی جو اس میں جمع ہے اس کو ختم کر کے اس کی تصحیح کر دے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس سے ہر ایک نے فائدہ اٹھانا ہے. اسی طرح مکتبہ شاملہ ہے، تراث ہے، کتنی ایسی سافٹ ویئر ہیں، موبائل پہ ایپس ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جتنی ایسی چیزیں کوئی کر سکتا ہے وہ کرے اور اس میں حصہ لے، تو وہ بھی علم نافع کے نشر و اشاعت میں جو ہے شامل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کوئی تحقیق کرتا ہے کتاب پہ، کوئی اس کتاب کے جو ہے وہ ڈیزائن بناتا ہے، کوئی اس کا سرور ترتیب دیتا ہے، کوئی اس کو ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی میں تبدیل کرتا ہے، کوئی اس کی پی ڈی ایف بنا کے اس کے گروپس میں بھیجتا ہے، کوئی اس کی ویڈیو بناتا ہے، اس کو کمپریکس کرتا ہے تاکہ وہ بھیجنے میں آسان ہو، کوئی اس کو ایڈٹ کرتا ہے، کوئی اس پہ سب ٹائٹل لگاتا ہے، کوئی جو ہے اس پہ حدیث اوپر ویڈیو پہ لکھ دیتا ہے. کچھ بھی جو کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ سب کا سب علم کی نشر و اشاعت میں شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ یہ نشر و اشاعت میں کام لے سکتے ہیں، اور ہمارے بھی ایسے اعمال بنائے، اور یہ اعمال جو جاریہ ہیں ان میں سے افضل ترین جو ہے وہ علم نافع ہے، اس کا جاری رہنا ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا و علما جاریہ. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ علم نافع اور ایسے علم جاری کا جو ہے وہ وارث بنائے جو ہمارے بعد ہمیں فائدہ دیتا رہے. تو یہ پہلا عمل تھا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرا عمل دیکھیں گے. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم علمنا بما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا
جی ہم شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ کی کتاب عشر یجری ثوابها بعد الممات پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم ان 10 اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے جو انسان کو اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے اجر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز جو تھی وہ علم نافع تھا۔ تو علم نافع جو ہے یہ ہم نے کہا کہ اصل اعمال ہے، اس کے بعد باقی سب اعمال اس کے بعد ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کے تحت ہیں۔ تو دوسرا عمل جو ہے مصنف نے جو ذکر کیا ہے شیخ عبدالرزاق البدر نے، وہ ہے اجراء النہر، نہریں جاری کرنا۔ اور یہ بھی اسی پہلی معروف حدیث میں سے جس میں 7 اعمال کا تذکرہ تھا اس میں سے لیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں بھی یہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ کیا حدیث ہے کہ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتی ہی، تو کہا کہ جو بندے کے جو مومن کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیزیں موت کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہیں، تو اس میں جو ایک ذکر کیا وہ کیا تھا کہ او نہرن اجراہ، جو نہر جو ہے وہ اس نے جاری کی۔ اور اوپر جو ہے وہ ذکر کیا وہ کیا تھا، جو 7 اعمال والی حدیث تھی، وہ کرا نہرن، یا نہر جو ہے اس نے کھدوائی جاری کی۔ والمراد بکری النہر شق جداول الماء من العیون والانہار۔ تو کہتے ہیں کہ نہر جو ہے وہ کھدوانے کا یہ مطلب کیا ہے کہ پانی کے لیے، چشموں کے لیے، نہروں کے لیے رستے بنانا، لکی تصل المياه الى اماکن الناس ومزارعهم، تاکہ پانی جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ گھروں تک اور ان کے کھیتوں تک پہنچ سکے، فیرتوی الناس، تو اس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیراب کر سکیں، اور تسقى الزروع، اور اس سے کھیت کھلیان جو ہیں ان کو سیراب کیا جا سکے، اور تشرب الماشیہ، اور جو پیاسے ہیں وہ اس سے پانی کو پی سکیں۔ وکم فی مثل هذا العمل الجلیل من الاحسان الى الناس وتنفیس عنهم بتيسير حصول الماء الذي به تكون الحیات بل هو اہم مقاماتها۔ تو یہ پانی جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو یہ زندگی کی علامت ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ٹھہرتے ہی وہاں پہ تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا۔ صحراؤں میں لوگ جو ہے فوت ہو جاتے تھے پانی جب نہیں مل رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جدید زندگی میں شاید ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی بڑا عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی جو حالات ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ اب آئندہ جنگیں جو ہیں وہ پانی کے لیے لڑی جائیں گی، اور دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ اب پانی صاف کرنے کے پلانٹ لگ رہے ہیں کہ پانی آلودہ ہو رہا ہے، پھر پانی زمین سے نیچے جا رہا ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، تو اس طرح کے ہزاروں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس میں سے بھی پینے والا پانی جو ہے جس سے لوگ ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہو، وہ بہت بڑا عمل ہے۔ وَيَلْتَحِقُ بِهَا مُدُّ الْمَاءِ عَبْرِ الْأَنَابِيبِ إِلَىٰ أَمَاكِنِ النَّاسِ وَمَوَاطِنِ حَاجَاتِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی کی پائپ لائنیں جو ہیں وہ کھدوانا، بنوانا، اور اسے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح وضع بردات الماء فی اماکن الناس ومواطن احتیاجہم، پانی کی جو ہے وہ کولر لگوا دینا لوگوں کے جو ہے گھروں کے آس پاس، رہائشوں کے پاس، جس سے لوگ اپنی جو ہے وہ احتیاطیں پوری کر سکیں، اپنی حاجات کو پورا کر سکیں۔ تو پانی کے کئی طریقے ہیں، پانی کی بوتلیں وقف کر دینا، پانی کا کولر لگوا دینا، برف جو ہے کہیں پبلک پلیس پہ ہے پانی وہاں پہ رکھوا دینا، گھر میں آئے مہمان کو بھی اگر آپ اس نیت سے پانی پلائیں اس پہ بھی آپ کو ثواب ہے۔ آپ بھائی کھڑے ہو جائیں، جو گزرے اس کو پانی دے دیں، یہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یہ ہم الحمدللہ خلیج کے ممالک میں چیز بہت زیادہ عام ہے، وہاں جمعوں کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے تک جو ہے وہ پانی کے کارٹن لے کے کھڑے ہوتے، چھوٹی چھوٹی بوتلیں تقسیم کر رہے ہوتے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کا احساس کم ہے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ پانی کی کارٹن بوتلیں نہیں دے سکتے، آپ جو ہے وہ اس کا خرچہ برداشت کر لیں، برف کا خرچہ برداشت کر لیں۔ آپ پانی کی کا جو الیکٹریکل کولر لگا ہے اس کا آپ بجلی کا بل ادا کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ چھوٹا ڈسپینسر کہیں رکھوا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح صاف پانی جو ہے مسجد میں پہنچائیں جس کو پی کے کسی کو نقصان نہ پہنچے،
یا مسجد میں وضو کے پانی کا اہتمام کروا دیں، آج کل جیسے سولر پینل ہیں وہ لگوا دیں کہ اس سے پانی جو ہے وہ مسجد میں چلتا رہے، ملتا رہے لوگوں کو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث بیان کی، شیخ حافظہ اللہ نے قد صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث جو ہے یہ ثابت ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرانا تمہارا اس کے لیے تمہارے لیے صدقہ ہے، امرو کا بالمعروف و نہی کا عن المنکر صدقہ، جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے، وارشاد کا رجل فی ارض الضلال لک صدقہ، جو بھٹک جانے والے کو صحیح رستہ بتانا یہ صدقہ ہے، وبصرک لرجل الردیء البصر لک صدقہ، جو آدمی جو ہے جس کی نظر کمزور ہے، نابینا ہے، اس کو صحیح رستہ دکھانا صدقہ ہے، و اس کے بعد کہا کہ وماتتک الحجر والشوکت والعزم عن الطریق لک صدقہ، رستے کی اذیت کو ہٹانا اور کانٹے وغیرہ کو ہٹانا، ہڈی کو ہٹانا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ فراؤ کا من دلوی کا فی دلوی عقیق لک صدقہ، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ کہ ہمسائے کے ہاں پانی کا مسئلہ ہو گیا، اسے پانی فراہم کریں، آپ کے گھر کوئی آپ کے ہمسایوں میں سے آ کے نہانا چاہتا ہے، پانی کی کمی ہے، آپ اس کو پانی دیں، یا پانی کی کمی موجود ہے، بلوچستان کے علاقے ہیں یا صحرائی علاقے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بورنگ وغیرہ کروانا، پانی کے جو ہے وہ پمپ لگوانا، یہ کتنا بڑا صدقے کا کام ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بلکہ یہاں پہ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا ان افضل الصدقہ، قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا جو ہے یہ سب سے افضل جو ہے وہ اعمال میں سے ہے۔ اب اس سے ملتا جلتا ہی دوسرا اگلا جو ہے وہ ہے حفر الآبار، یعنی کہ کنویں جو ہے وہ کھدوانا، فقد ورد فی حدیث انس بن مالک قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حفر بئرا، یا کنواں کھدوانا، وهذا العمل الجلیل عظیم النفع والفضل السابق في اجراء الانهار وسقي الماء يشمله ايضا لانه سورة من سوره، بل ان الآبار في الغالب تظل الصالحة لازمنة عديدة ينتفع بها الناس والدواب۔ تو یہاں پہ مختصراً وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، ان کو خواب آیا کہ وہ جو ہے کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی، ایک بار خواب آیا، دو بار آیا، تین بار آیا، تو جب زیادہ بار آیا تو ان کو زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنی جو ایک خادمہ تھی لونڈی، اس کو بلایا اور کہا کہ بغداد کے فلاں عالم دین کے پاس چلے جاؤ اور اس کو تم نے یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا دو۔ تو بعض روایات کے مطابق وہ امام مالک کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا گیا، بہرحال وہ کسی عالم دین کے پاس گئی، تو وہ لونڈی گئی تو اس نے خواب بیان کیا، تو وہ صاحب بصیرت تھے، عالم دین، تو انہوں نے سنتے ساتھ کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خادمہ ہوں ملکہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تمہیں نہیں آ سکتا، جس کو خواب آیا ہے اس کو بھیجو۔ وہ خادمہ پیغام لے کے گئی، تو انہوں نے کہا جی یہ تو بات سچ ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر تعبیر بتائیں۔ تو پھر جب بتایا گیا کہ ملکہ کو آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کام کریں گی کہ جس کی وجہ سے بہت سی امت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو پھر وہ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کھدوائی، جو بغداد عراق سے شروع ہوتی تھی اور مکہ تک جاتی تھی۔ حاجیوں کا پورا ایک تو رستہ اس طرح محفوظ ہو گیا کہ رستہ ایک ہو گیا کہ یہ نہر کے ساتھ ساتھ رستہ ہے، اور دوسرا وہ نہر سے حاجی لوگ جو ہیں وہ مکہ کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے، پانی پیتے رہتے تھے، اور ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال تو یہاں شیخ حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے عمل کا جو ہے اس کے ساتھ ہی شامل ہے، اور یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ یہ زیادہ دیر تک کنواں جو ہے باقی رہتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کافی زمانوں تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور مویشی بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
تو پھر وہ حدیث لے کے آئے، وقت صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ صحیح حدیث ہے کہ بینما رجل بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ رستے میں جا رہا تھا تو اسے شدید پیاس لگی، تو پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے کنواں ملا، تو اس نے اس میں اترا کنویں کے اندر، پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا، اس میں سے اس نے پانی پیا، تو باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا وہاں پہ پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ ہانپ رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان باہر نکالی ہوئی ہے، اور پیاس کی وجہ سے جو تر جگہ کنویں کے ارد گرد اس کو چاٹ رہا ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ یہ کتا بھی میری طرح پیاسا معلوم ہوتا ہے جس طرح مجھے پیاس تھی، تو چنانچہ اس نے کیا کیا، وہ کنویں میں اتر گیا، ٹھیک ہے، اور کنویں میں اترا دوبارہ سے، اور اپنے جوتے میں پانی بھر کے لایا اور کتے کو پانی پلایا. کتا جو ہے وہ اس کی پیاس اتر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا یہ جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے پہ اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جو کلیجے والا ہے، تازہ کلیجے والا، یعنی کہ جس میں بھی روح موجود ہے، جس میں بھی جو ہے وہ خون دوڑتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے پہ تمہیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. فإن كان الله قد غفر لهذا الرجل ذنوبه لأنه سقى كلبا شربة ماء فكيف الظن بما حفر البئر وتسبب في وجودها حتى ارتوى وانتفع بها خلق كثير. تو شیخ بدر کہتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھوڑا سا، اور وہ بھی ایک جو ہے وہ کس طرح کہ جوتے میں کتنا کو پانی آ جاتا ہوگا، وہ پلایا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بخش دیا. تو خود آپ سوچ لیں، گمان کر لیں کہ جو کنواں کھدوائے اور پھر وہ باقی رہے کنواں، اور پھر اس میں سے لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے لوگ پانی پیے جا رہے ہیں، پیاس بجھائے جا رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں، جانوروں کی پیاس بجھ رہی ہے، تو اس کو کتنا زیادہ ملتا ہو. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے شیخ حفظہ اللہ حدیث لے کے آئے، وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفر ماء لم یشرب منہ کبد حرا من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس شخص نے جو ہے وہ پانی کھودا، یعنی کنواں کھودا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کسی بھی پیاسے جاندار نے، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو یا پرندہ ہو، اس نے جو ہے پانی پیا، یا وہ ہو کیا نام لیتے ہیں ولا سبین، جو خونخوار درندہ ہوتا ہے وہ ہو یا پرندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو ہے قیامت کے دن اس کو اجر عطا کرے گا. اب یہ خود سوچ لیں کہ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ آپ نے کنواں کھدوا دیا، پانی یا کہیں رکھ دیا، اس میں سے کوئی بھی پی رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اجر جو ہے آپ کو دیا جائے گا، جب انسان کو ایک ایک نیکی کی حسرت ہو رہی ہوگی، ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی. اس کے بعد چوتھا عمل جو بیان کیا وہ ہے غرس النخل، کھجور کا درخت جو ہے وہ لگانا. تقدم فی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غرس نخلا، جو حدیث گزر چکی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں کیا ذکر تھا کہ یا اس نے جس میں 7 اعمال تھے، اس حدیث کا ذکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ کھجور کا درخت لگایا. تو اب یہ کھجور کا درخت، ویسے تو ہر درخت کی فضیلت ہوگی، لیکن کھجور کے درخت کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نخل کا جو ہے وہ ذکر کر دیا. فقط تقرر فی السنہ، اور شیخ بدر حافظ اللہ کہتے ہیں کہ احادیث میں، سنت میں یہ اس کی تائید موجود ہے
کہ ان نخل افضل الاشجار وانفعها، کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اکثرها عائدۃ علی الناس، اور یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے، حتیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ بالمسلم، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جو ہے وہ کھجور کے درخت سے جو ہے وہ تشبیہ دی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان من شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا پتا جو ہے نہیں گرتا، یعنی عمومی طور پہ جلدی وہ گرتا ہی نہیں ہے، اس کا پتا اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ مسلمان کی طرح اس کی مثال ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں کہا ان من شجرۃ لما برکتہ کبرکۃ المسلم، کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت بالکل اس طرح ہے جیسا کہ مسلمان کی ہوتی ہے، نخلا، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ حدیث اصل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں جیسی ہے، تو صحابہ کو کہا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو صحابہ سوچنے لگے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد عمر اور ابو بکر بھی اس محفل میں موجود تھے، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس کا جواب دوں کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اپنی کم عمری کی وجہ سے خاموش رہا، تو پھر اللہ کے نبی نے خود ہی جواب دیا کہ وہ نخلا کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بتا دیتے تو مجھے اس پہ جو ہے وہ فخر ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو کھجور کا بھی یہ درخت کیوں جو ہے وہ اتنا فائدے والا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہر لحاظ سے مفید ہوتا ہے، اس کا پھل کھایا جاتا ہے، اس کی گٹھلی جانوروں کو دی جاتی ہے، اس کے شاخیں، پتے، تنے، ریشے سب استعمال میں ہوتے ہیں، تو اس کے تنوں سے جو ہے پرانے زمانے میں جو ہے وہ پلر بنتے تھے، اور اس کی جو شاخیں وغیرہ ہیں اس سے جو ہے وہ صفیں بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی چھال سے، تو اس لحاظ سے یہ ہر طرح سے مفید ہے، اور اس کی کھجور کھائی جاتی، گٹھلیاں جانوروں کو دی جاتی ہیں، بات ہم کر چکے ہیں۔ تو یہی مومن کا حساب ہے، اس کی گفتگو، اس کے اعمال، اس کی مجلس، اس کا اخلاق، اس کی تنہائی، اس کی جو ہے وہ کاروبار، اس کا ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ اور اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فالمؤمن کلہ خیر برکتہ کنخلہ کلہا منافع، کہ مومن جو ہے یہ تو ہر طرح سے خیر والا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ خیر اور برکت والا ہے، جیسے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ نفع والا ہے۔ تو کھجور کا درخت پھر اسی طرح ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، گرمی ہو، خشکی ہو، ریت ہو، قحط ہو، ہر ماحول میں قائم رہتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے درخت کو پانی کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی جیسے عام درختوں کو ہوتی ہے، تو یہ کم پانی والی جگہ پہ بھی جو ہے بڑی آسانی سے رک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ اس کے اندر صبر اور استقامت اسی طرح ہے جیسا کہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے، کہ تھوڑے پانی کے ساتھ گزارا کر لائے، اکیلا تنہا ہے تو اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، جلدی خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کھجور کا درخت جو ہے یہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اس کا چوڑائی میں پھیلاؤ کم ہوتا ہے، سارا پھیلاؤ اونچائی میں ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال دی قرآن مجید میں سورہ جو ہے وہ غالباً ابراہیم میں، کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو یہ علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں ہیں، یعنی اتنی اونچائی ہے۔ تو یہ کھجور کے درخت کی مثال ہے کہ وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف ہی بڑھتا ہے، لمبائی چوڑائی کی طرف نہیں بڑھتا۔ تو بندہ مومن بھی ارد گرد جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، ہمیشہ اس کی توجہ جو ہے وہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف، آخرت کی بلندی کی طرف رہتی ہے، وہ نیک اعمال جو ہے وہ کثرت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف جو ہے وہ اس کو فائدہ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کھجور کا پھل اوپر سے پکتا ہے لیکن اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا عموماً تربیت کے بعد نکھرتا ہے، مگر جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اعلیٰ صفات کا درجہ رکھتا ہے۔
تو کھجور گرنے کے بعد بھی عزت کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ارد زمین گرم ہوتی ہے، کیچڑ وغیرہ نہیں ہوتا، وہاں سے کھجور اٹھانا جو ہے وہ یعنی کہ کھجور جو ہے وہ پھر اس کی وجہ سے زمین سے اٹھا کے اس کو جلدی سے صاف کیا جا سکتا ہے، باقی پھلوں کی طرح نہیں ہوتی کہ ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، یا پھر جو باری بہت زیادہ ہو اور یا اس کو کترا ہوا ہو تو اس کو سیدھا کر کے جو ہے وہ آسانی سے کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ مومن بھی دنیاوی مصیبتوں سے ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ اس کی عزت مقام جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو کھجور کو مومن کے لیے کیوں منتخب فرمایا، کیونکہ کھجور میں جو ہے وہ ہمیشگی ہے، کھجور کا ہر جز نفع بخش ہے، فطری اس میں ماحول ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے، بناؤ چاریہ سے اور فاقیہ سے جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اس کا ہر جز نفع بخش ہے، فطری اور سادہ ہے، اور بناؤ سنگار سے پاک جو ہے یہ درخت تنہا ہوتا ہے مگر خود کفیل ہوتا ہے۔ جیسے مومن بھی اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، کسی اور کا سہارا لینا پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن کو پوری دنیا میں نفع بخش، ثابت قدم، بلند ہمت اور بلند وقار ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو تھی اس میں وجہ تشبیہ کے بعد یہ چیزیں ہم کر چکے کہ انما كان النخل هذا الفضل الكبير لانها شجرة طيبة مباركة كثير المنافع لا يقل جزء منها في الغالب من فائدة للناس والدواب ويعد ثمرها من انفع الثمار وله حلاوة لا تدانيها حلاوة كذلك قلبها وهو الجمار جمار فإنه يحوي العديد من المكونات النافعة للجسم وكذا الحال في صائر أجزائها يستفيد منها الناس منها وينتفعون بها في بيوتهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل القل مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، ٹھیک ہے جی۔ کے بعد شیخ نے بھی جو ہے وہ پھر فوائد ذکر کیے کہ اس میں فضل کبیر ہے، ٹھیک ہے، یہ شجرۃ طیبہ مبارکہ ہے، نفع والا پھل ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ پانچ کے کہنا چاہیے کہ اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ خیر والا ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ذات نقصان سے خالی ہوتی ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ نقصان سے خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ کئی اس طرح عظیم قسم کے جو ہے وہ معدنیات، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں انسانی جسم کے لیے بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے جو گھر میں رہے وہی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پڑھی کہ مثل المؤمن مثل النخل ما اخذت منها من شيء نفعك، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی جو کوئی پھول اٹھائے، کوئی فائدہ اٹھائے تو وہ جو ہے وہ خیر والا ہی ہوگا۔ تو فمن غرس نخلا وصبر ثمرة للمسلمين فإن أجره يستمر كلما طعم من ثمره الطائم وانتفع بمنفعته۔ تو یہ جو ہے کھجور کا درخت جو ہے وہ اس لحاظ سے کثیر الفائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ اس میں ویسے تو ہر قسم کے جیسے بتایا کہ جو درخت ہے اس کے اجر شامل ہے، کوئی بھی درخت آپ لگائیں جس کے سائے کے تلے لوگ نیچے بیٹھیں اس کا پھل کھائیں، لیکن کھجور کے درخت کی زیادہ ہے، باقیوں کی کم ہے، ٹھیک ہے۔ فَكُلُّ مَنْ زَرَعَ شَجَرَةً فَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ وَالدَّوَابُ وَالطُّيُورُ كَانَتْ صَدَقَةٌ لَهُ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس نے کھیت جو ہے وہ بنوایا، ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی بور شور کر گیا تو پھر اچھا جی، بس آخری حدیث لے کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا و یزرع زرعا و یأکل منه طیرا، اور
اور انسان و بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ فرش بچھاتا ہے یا کوئی زمین جو ہے زراعت کے لیے دیتا ہے، ان کبا فیأکل منہ الطائر او انسان و بہیمہ. اچھا جی، تو یہ ہم اس پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو اعمال باقی ہیں ان پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ